बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब के बाल काटने वाला कौन था। उस शख्स का पता चल गया है, वो शख्स कौन था, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जो अफवाहें थीं, जो ख़बरें थीं, वो क्या थीं, जो हकीकतें थीं, वो मीडिया पर क्यों नहीं बताई जा रही, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब के जो बाल काटे गए थे दौरान क़ैद, दौरान हिरासत, वो किसने काटे थे? यानी अब जो ये चीज़ें पता चल रही हैं, अभी आपने देखा होगा अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उनके बारे में ये कहा गया और इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा कि अली अमीन गंडापुर को मुआफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो बयान था कि 2 हफ़्ते में इमरान खान साहब को वो ख़ुद रिहा करवाने के लिए अडियाला जेल जाएंगे, और इस बयान की वजह से वो चले भी गए कहीं और उनकी हाज़िरी लगी। उसके बाद वो लोग ये बताते हैं कि वो लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं था। पता लगाए कोई मेरे पते का पता ये है कि लापता हूँ मैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब तो कहीं गए नहीं थे, वो तो एक दावत पे बुलाए गए थे और ये दावतनामा हुकूमत या फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको दिया गया और वो चाय का कप पीने के लिए वो वहाँ गए। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का कोई पता नहीं है। 8 घंटे कोई राब्ता नहीं हुआ और यहाँ तक के बैरिस्टर सैफ जो कि तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे तो ये खदशा लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो लापता हो गए या फिर मुबैना तौर पर अगवा हो गए, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर साहब जब वापस आए तो ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अली अमीन गंडापुर साहब जो गए थे ना, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हो रहा था, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हो रहा था। आपको ये यकीन नहीं होगा, आपको तो हैरत होगी जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको बल्कि हंसी आ रही होगी कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर या फिर अमन व अमान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल, जब अली अमीन गंडापुर साहब को 8 घंटे तक एक जगह रखा गया, एक जगह उनको समझाया बुझाया गया कि भाई ऐसे होता है। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का कोई बहुत बड़ा बयान सामने नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर होता है कि भाई माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो करना है कर लो, ये इंसान अपनी फेस सेविंग के लिए करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर जो रद्देमल था वो बड़ा हैरान कुन था कि भाई देखें हम क्या करें, वो तो अमन व अमान की सूरत हाल, ये अमन व अमान की सूरत हाल के मुतल्लिक कोई भी चीज़ नहीं थी। बहरहाल अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब के बाल किसने काटे, ये आप सोच रहे होंगे कि भाई जो वीडियो है वो तो आप बता नहीं रहे। बिल्कुल बता देते हैं आपको। और ये इंकशाफ किसने किया है? आगा सिराज दुरानी आपको मालूम है कौन है? आगा सिराज दुरानी का ताल्लुक़ है शिकारपुर से। जी हाँ, शिकारपुर से इनका ताल्लुक़ है। और ये बताते हैं आगा सिराज दुरानी साहब के, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर साहब को लाया गया था, शिकारपुर में क़ैद किया गया था, तो उसके बाद उनके बाल काटे गए थे। और अली अमीन गंडापुर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो उन्होंने ख़ुद कटवाए हैं। लेकिन ऐसा जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ था। ये हैं मेंबर हैं सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब, आप जानते ही होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और वो ये बताते हैं, पहले तो उन्होंने बाकायदा तौर पर आड़े हाथों लिया जो जलसे में तकरीर की अली अमीन गंडापुर ने। अच्छा, वो तकरीर मेरा ख़्याल है उसमें जो टोन थी वो तो अली अमीन गंडापुर की पहले से, क्या उस टोन की वजह से ये सब कुछ सहना पड़ा है उनको? बहरहाल जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। सिंध असेंबली के इजलास में इज़हार ख्याल, ये कोई कहीं किसी के साथ निजी गुफ्तगू नहीं है, ये सिंध असेंबली में जो ऑफिशियल गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई है, उसमें आगा सिराज दुरानी ने ये बाकायदा कहा है कि जो आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में बिठाया हुआ है ये क्या है, ये क्या समझता है अपने आप को, वज़ीर आला हो गया है तो क्या बहुत बड़ी बात है?
مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کو کیسز میں اٹھایا گیا تھا، دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے شکارپور والی، کیسز میں اٹھایا گیا تھا تو اسے شکارپور لے آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈاپور سے متعلق خبریں آئیں کہ شکارپور کی جیل میں وہ قید ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، وہاں پر بھی اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں یعنی پھڈا ہوا تھا، بدتمیزی یہ لفظ استعمال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، تو ایس ایچ او نے اس کے بال کاٹ دیے تھے، علی امین گنڈاپور کے بال ایس ایچ او نے کاٹ دیے تھے، اور اس کے بال بہت بڑے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو چوٹی ڈالیں گے، لیکن ایس ایچ او نے اس کے بال کاٹ دیے تھے، چٹیا باندھ نا، آپ کو پتا ہے۔ آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور وہاں بیٹھ کر بھڑکے مارتا تھا، اسے میرا پیغام دینا کہ تم آؤ 15 دن بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے واپس جاتے ہو۔ یہ باقاعدہ دھمکیاں ہیں، اور اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، جس زبان میں وہ بات کرتا ہے اس زبان میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ 40 سال سے اس ایوان کا ممبر ہوں، لیکن ہم سیاست میں اس طرح بات نہیں کرتے۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں، جب علی امین گنڈاپور کے بال کاٹے گئے تھے، بال چھوٹے ہو گئے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ تو علی امین گنڈاپور کو کافی پرانے زمانے سے جانتے، صحافیوں نے یہ کہا، کاشف عباسی صاحب نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور کو جو عشق تھا اپنے بالوں سے، وہ تو بڑا مشکل ہے کہ وہ بال کاٹیں اپنے، اور وہی خود ہی یا کسی کو کہیں کہ یار بال کاٹ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس زمانے میں بھی بات کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے شاید خود بھی یہ بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ابھی شکارپور میں جہاں وہ قید تھے، اب دیکھیں یہ دعویٰ ہے، یہ انکشاف ہے یا جو بھی ہے، لیکن جو بات کی گئی ہے بہت بڑی بات ہے۔ آغا سراج درانی جو کہ اسپیکر سندھ اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے، اس کا جواب اگر کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز ہے بڑی حیرت ناک ہے۔ ممبر سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا، سارا رولا اس پر پڑا ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب اور پاکستان تحریک انصاف والے اس بیان پر، اور خود عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ علی امین گنڈاپور کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو تحریک انصاف کے اراکین اس ایوان میں بیٹھے ہیں ان سب کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے سب کو گالیاں دی ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس لوگ ہیں، تو آپ جو مرضی چاہیں کر دیں؟ یہ بتایا ہے آغا سراج درانی نے۔ اچھا، ویسے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ٹون ہے، جو لب و لہجہ ہے، اس سے مجھ آپ سمیت کسی حد تک جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں وہ بھی اگری کریں گے کہ یار ان کو ایسی ٹون میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سپورٹ کرنا ہے علی امین گنڈاپور صاحب، اور ان کے جو ایکشنز ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اور ان ریئلسٹک بیانات ہیں، آپ سب کو علم ہے۔ 15 دن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کیا عمران خان باہر آ جائیں گے؟ بہت مشکل لگتا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو بھی بات کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کو ماحول کو ذرا ہائپ دینے کے لیے اس وقت سوٹ تو کر رہا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جی ہاں جو بات کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ان ریئلسٹک بات ہے۔ 15 دن بعد، 20 دن بعد، 1 مہینے بعد بھی ایون عمران خان مجھے یا پھر آپ میں سے بعض افراد کو باہر آتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ خواہش آپ لوگوں کی یہی ہوگی، جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہوں گے، کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، لیکن ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہ سوٹ کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے جو ایکشنز ہیں اس وقت، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لگے رہیں، معافی نہ مانگے، یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آغا سراج درانی نے مزید کہا ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام موجود ہے، اگر آپ کو جلسے جلوس کرنے ہیں تو کریں، لیکن یہ گالی گلوچ کی سیاست زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ہمیں مت اکسائیں، اگر ہم بھی اکسا گئے تو پھر وہی کریں گے
جو وہ کرے گا۔ لیکن یہ سیدھی سیدھی دھمکیاں ہیں جو آغا سراج درانی صاحب دے رہے ہیں اس وقت۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اوپر چھت سے اترا ہوا کوئی بہت بڑا بن ماس نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر جائیں۔ جو پٹھان کا خون ہے اس کے اندر ہے، میرے اندر بھی سندھی پٹھان کا خون ہے۔ یہ دیکھیں کیا لسانیت بھری گفتگو کی ہے آغا سراج درانی صاحب نے۔ میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ پہلے کیا کرتا تھا، اور یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کل کہاں چھپا ہوا تھا۔ یعنی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب غاروں میں چھپے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہیں تھے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائی اپنے اوپر رحم کریں، اپنی قوم پر بھی رحم کریں اور اپنی پارٹی پر بھی رحم کریں، سیاسی سسٹم پر چلنا سیکھو۔ ہر بات پر آپ لوگ چھلانگی مارنا شروع کر دیتے ہو، اسی لیے میں نے سندھ اسمبلی میں آرام دہ سیٹیں بنوائی تھیں تاکہ آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ یاد رہے کہ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 ہفتے کی مہلت دے رہا ہوں، 2 ہفتے کی مہلت دے رہا ہوں، اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم خود بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کروائیں گے۔ اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے وزیر پنجاب مریم نواز اور خواتین صحافیوں سے متعلق بھی غیر اخلاقی زبان کا استعمال کیا تھا، جس پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب اچھے خاصے بد زبان ہیں اور وہ یہ باتیں کر جاتے ہیں، اور کوئی ابھی ٹیک ہی نہیں ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ خواتین کے بارے میں بات کریں اور اس کے علاوہ خواتین صحافیوں کے بارے میں بات کریں، ایسی نامناسب بات کریں جو کہ آپ کو بھی اس اپنی تقریر کو سننے کے بعد کچھ شرم ہی آتی ہوگی۔ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور صاحب جتنے بھڑکیلے جتنے جوشیلے ہیں، ان کو تھوڑا سوچ سمجھ کر ابھی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔